بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد محبت۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، لاٹھی سے سانپ بنانے والی ذات تمہاری ساری مشکلیں ایک اشارے سے ختم کر سکتی ہے۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہے، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لے، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ ان بددعاؤں سے ڈرنا جو بول کر نہیں دی جاتی۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ جس اللہ نے تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے، وہی اللہ تمہیں دینے پر بھی قادر ہے۔ ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر انسان اس کے کنٹرول میں ہے، ہر کام اس کے حکم کا محتاج ہے۔ بس تم صبر رکھو اور اپنے اللہ سے نا امید مت ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہو اور منزل بہت قریب ہو، اس لیے صبر اور شکر سے اپنے اللہ سے امید باندھے رکھو، وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنے، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت و احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور اللہ سے بات کرنے کا سکون ایک طرف۔ سونا کان کھودنے پر نکلتا ہے، ہر قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس کی قیمت رقم یا محنت مشقت کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ کسی کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ جس کے پاس رب ہوتا ہے اس کے پاس سب ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اسی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔
عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ہر ایک شخص پہ لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لے، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ آمین۔